پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ یہ ہمارا پانچواں لیکچر ہے۔ تو میں آپ کو تمام کام یا تمام موضوعات جو اب تک ہم دہرا چکے ہیں ان کے حوالے سے بتا دوں۔ سب سے پہلے ہمارا تعارفی لیکچر ہوا تھا جس میں اردو سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ دوسرا لیکچر ہمارا حروف تہجی کے حوالے سے ہوا تھا۔ تیسرا لیکچر حروف شمسی و قمری کے حوالے سے ہوا تھا، اور چوتھا لیکچر ہم نے پڑھا تھا درخواست کے بنیادی اصول۔ تو یہ چوتھے لیکچر کا ہی اگلا حصہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس میں ہم نے بنیادی اصول سیکھے تھے کہ درخواست لکھنے کے لیے کون سے بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو یہ پانچواں لیکچر ہے اس میں ہم درخواست کے نمونے دیکھیں گے اور درخواست کا پیٹرن دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اسکرین پر ایک پورا نمونہ میں نے دے دیا ہے جس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے باخدمت جناب وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور۔ امتحانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم تخاطب کہتے ہیں، اور تخاطب کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر امتحان میں درخواست کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں، 10 میں سے 1 نمبر جو ہے وہ تخاطب کا ہوتا ہے، اور تخاطب میں ہم کسی عہدے کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں درخواست کے بنیادی اصول میں بتا چکا ہوں۔ تو اس میں باخدمت میں آپ کو واضح کر دوں، باخدمت جناب وائس چانسلر، تو چانسلر کے بعد آپ سکتہ کی علامت لگائیں گے، اس کے بعد لاہور لیڈ یونیورسٹی کے بعد سکتہ کی علامت لگائیں گے، اور لاہور کے بعد کوئی علامت نہیں ہوگی۔ اگر آپ یونین کونسل کے چیئرمین کے نام لکھتے ہیں تو آپ لکھیں گے باخدمت جناب چیئرمین یا باخدمت چیئرمین صاحب، اور یونین کونسل 144 کماہاں، اور اس کے بعد سکتہ آ جائے گا، اس کے بعد لاہور آ جائے گا۔ اچھا، دوسرا 1 نمبر تو ہو گیا تخاطب کا۔ اس کے بعد ہے عنوان۔ عنوان کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو درخواست کے جب بنیادی اصول بتائے تھے تو وہاں میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ عنوان کس طرح لکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ عنوان واضح ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول سند۔ جو بھی آپ کا موضوع ہے اس موضوع کے تناظر میں آپ نے عنوان لکھنا ہے، لیکن عنوان ایک جملے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ درخواست فیس معافی کوئی عنوان نہیں ہے، درخواست برائے فیس معافی عنوان ہے۔ درخواست حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ کوئی عنوان نہیں ہے، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ یہ مکمل اور مناسب عنوان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب مکرم، جناب عالی، جناب محترمی یا جناب محترم، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ یوں 3 نمبر ہمارے یہاں تک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نمونے کی بات کریں تو 3 نمبر یہاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب نفس درمیانی حصہ ہوتا ہے نفس مضمون، اور نفس مضمون کے بعد درخواست گزار، عرض گزار یا درخواست گزاران۔ اگر درخواست دینے والے زیادہ لوگ ہیں تو آپ درخواست گزاران لکھیں گے، اور درخواست گزاران کے نیچے آپ تمام جو ہے نا وہ نام اور سائن کر دیں گے، اور اس کے ساتھ اسی کی سیدھ میں آپ نے تاریخ لکھنی ہوتی۔ تاریخ کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے میں دہرا چکا ہوں۔ جو تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد مہینے کا نام لکھیں گے، اس کے بعد سال کا نام لکھیں گے، اور اس کی وضاحت میں جو ہے نا وہ درخواست کے بنیادی اصولوں میں کر چکا ہوں، جو اس سے پہلے چوتھا لیکچر ہو چکا ہے۔ تو یہ 5 نمبر اس کے بنتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو نمونہ ہے اس کے 5 نمبر ہیں۔ باخدمت جناب وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور، اس کا 1 نمبر۔ عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ 1 نمبر۔ جناب مکرم، اس کا بھی 1 نمبر، اور اس کے بعد درخواست گزار، اور اس کے نیچے آپ نام لکھیں گے 1 نمبر۔ اس کے بعد اس کی سیدھ میں آپ تاریخ لکھیں گے، تاریخ کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، لیکن تاریخ درست ہونی چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے درمیانی حصے کی، جسے ہم تمہید کہتے ہیں۔ تمہید میں آپ نے اپنا مختصر تعارف کرنا ہے۔
مثال کے طور پہ آپ لکھیں گے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں لیڈ یونیورسٹی میں آپ کے زیر سایہ بی ایس پروگرام میں زیر تعلیم ہوں۔ اس طریقے سے آپ 2-3 جملوں یا 4 جملوں میں تمہید لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ 3 حصوں میں آپ نے نفس مضمون کو تقسیم کرنا ہے، ایک تمہید، مدعا اور اختتامیہ۔ تمہید میں آپ مختصر اپنے حوالے سے لکھیں گے، اور اس کے بعد مدعا ہوتا ہے، مدعا میں آپ بنیادی مقاصد تحریر کریں گے جو درخواست لکھنے کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اختتامیہ ہے، اختتامیہ میں آپ بات کو ختم کریں گے اور ان سے مزید ریکویسٹ کریں گے۔ اس کے بعد یہ درخواست آپ کے سامنے ہے، درخواست کا مکمل طریقہ اور ایک مکمل درخواست آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے باخدمت جناب وائس چانسلر لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور، اس کے بعد عنوان درخواست برائے فیس معافی، اس کے بعد جناب مکرم۔ یہ 3 نمبر ہمارے یہاں تک مکمل ہو جاتے ہیں امتحانی نقطہ نظر سے۔ اس کے بعد میں نے درخواست کے بنیادی اصول میں بتایا تھا کہ 1 انچ کی آپ جگہ چھوڑیں گے حاشیے کے بعد، پھر لکھیں گے نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ میں لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور میں آپ کے زیر سایہ بی ایس شعبہ قانون میں زیر تعلیم ہوں۔ میں نے ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیم کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ میری موجودہ تعلیمی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ میں یونیورسٹی کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ذوق و شوق سے حصہ لے رہا ہوں۔ علاوہ ازیں میرے تمام اساتذہ کرام میری جماعت میں شمولیت، باقاعدگی اور محنت سے بھرپور مطمئن ہیں۔ لو جی، میں نے آپ کو نفس مضمون کے حوالے سے بتایا تھا کہ نفس مضمون کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصہ آپ نے جو ہے نا وہ تمہید کا بنانا ہے، تو یہ تمہید ہم نے بنا لی ہے۔ تو دوسرا ہے اصل مدعا۔ اصل مدعا ہمارا کیا ہے؟ جناب مکرم، میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے۔ میرے والد صاحب محنت مزدوری کر کے گھر کے اخراجات ادا کرنے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کو میرے علاوہ مزید 6 بہن بھائیوں کی کفالت کرنا پڑتی ہے جو مختلف جماعتوں میں زیر تعلیم ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر میرے والد صاحب میرے تعلیمی اخراجات ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر یہ حالات مزید درپیش رہے تو میرے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گی۔ بصورت دیگر ہو سکتا ہے کہ میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جائے۔ دور حاضر کے معاشی حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں جس کے باعث ہر انسان پریشان ہے۔ لو جی، یہ ہمارا مدعا ہے، مطلب اصل جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ نفس مضمون جو درمیانی حصہ ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک تمہید، دوسرا مدعا اور تیسرا اختتامیہ۔ تو یہ دوسرا حصہ ہم نے جو ہے نا وہ اصل مدعا جو ہے وہ ہم نے لکھا ہے۔ اب ہمارا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہے اختتامیہ۔ تو اختتامیہ کس طرح لکھنا ہے؟ آپ سے انتہائی بے چارگی سے التماس ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اس لیے میرے معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری فیس معافی کے احکامات صادر فرمائیں تاکہ میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری توجہ تعلیم کی طرف دوں گا اور نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اپنا اور اپنے ادارے کا نام روشن کروں گا۔ آپ کی اس نظر کرم اور احسان پر میں تا حیات شکر گزار رہوں گا۔ شکریہ۔ تو اس کے بعد آپ درخواست گزار کی ہیڈنگ دیں گے اور اس کے دوسری جانب تاریخ لکھیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ 3 حصوں میں آپ نے درمیانی حصے کو تقسیم کرنا ہے، تمہید، مدعا اور اختتامیہ۔ اور اس کے بعد آپ کو میں نے جو درخواست لکھنے کے بنیادی اصول ہیں وہاں وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ عرضے، العرضے، العارض اس طرح کے الفاظ نہیں لکھیں گے۔ آپ جیسے ہی درخواست تیسرا حصہ نفس مضمون کا آپ کا تیسرا حصہ جس کو اختتامیہ کہا جاتا ہے وہ جیسے ہی ختم ہوگا اسی لائن میں آپ شکریہ لکھ دیں گے۔ اور بسا اوقات طالب علم
میں آپ کا طالب علم لکھ دیتے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی جملہ ختم ہوتا ہے آپ لکھیں شکریہ، اس کے بعد درخواست گزار، اس کے بعد 1 اپریل 2020 یا جو بھی تاریخ آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مکمل تاریخ درخواست لکھنے کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ 10 نمبر کی درخواست ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ درخواست لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کے 9 نمبر آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ہے جو نمونے کے طور پہ میں نے نمونے اور مشق کے طور پہ یہاں لکھ دی ہے، اور اس کی وضاحت بھی میں کر دیتا ہوں۔ تو دوسری ہماری درخواست ہے باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ جناب محترم۔ اس کا میں پہلے بارہا بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 نمبر ہیں۔ باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور 1 نمبر، عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ 2 نمبر ہو گئے، جناب محترم 3 نمبر ہو گئے۔ اس علامت کا خیال رکھنا ہے، اور چوتھے لیکچر میں اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔ تو ہم شروع کریں گے ہمارا تمہید، مطلب نفس مضمون کا جو پہلا موضوع ہے تمہید، وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تمہید میں آپ لکھیں گے نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ میں لاہور لیڈز یونیورسٹی میں لاہور میں تعلیمی سیشن 2018 تا 2020 میں آپ کی زیر سایہ زیر تعلیم ہوں یا زیر تعلیم رہا ہوں۔ میں نے اعلیٰ ثانوی تعلیم کا امتحان 2018 میں رول نمبر فلاں کے تحت دیا تھا۔ میں نے ایف ایس سی میں 1015 نمبرات حاصل کر کے پنجاب بھر کے تمام ثانویوں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈز میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی مجھے صرف اپنے ادارے کے محنت اور کاوش سے ملی ہے۔ میرا شمار کلاس کے ذہین طلباء میں ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں میرے تمام اساتذہ اکرام میری جماعت میں شمولیت، کردار، باقاعدگی اور محنت سے بھرپور مطمئن تھے۔ تو یہ تھا ہمارا تمہید۔ اب ہم لکھیں گے اصل مدعا۔ جناب مکرم، امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ایم ایس آنرز میں داخلہ لینے کا خواہش مند ہوں۔ آپ جیسے چاہیں اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کروانے کے لیے مطلوبہ کوائف مطلب کاغذات میں سابق ادارے کی طرف سے جاری کردہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی درکار ہے۔ مزید برآں میں یونیورسٹی کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بین جماعتی و بین الکالجز تحریری و تقریری مقابلہ جات میں شرکت کرتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا ہو گیا اصل مدعا کہ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اختتامیہ ہے۔ اختتامیہ میں آپ لکھیں گے آپ سے التماس ہے کہ مندرجہ بالا تفصیلات کے حوالہ جات کے ساتھ جلد از جلد کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے احکامات صادر فرمائیں تاکہ میں یونیورسٹی کے متعین کردہ معیارات پر پورا اتر سکوں اور آسانی سے درخواست دہندگان کی فہرست میں شمولیت اختیار کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پوری توجہ تعلیم کی طرف دوں گا اور نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اپنا اور اپنے ادارے کا نام روشن کروں گا۔ آپ کی اس نظر کرم اور احسان پر میں تا حیات شکر گزار رہوں گا۔ شکریہ۔ اس کے بعد درخواست گزار، اور اس کی سیدھ میں دوسری طرف آپ تاریخ لکھ دیں گے۔ تاریخ کوئی بھی، امتحان میں آپ کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں، لیکن تاریخ درست ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ تاریخ یوں لکھیں گے، سب سے پہلے تاریخ، اس کے بعد ختمہ یعنی ڈیش علامت لگائیں گے، اس کے بعد مہینے کا نام، اس کے بعد سال، اس کے بعد حمزہ کی علامت۔ تو یوں یہ اس سے پہلے چوتھا لیکچر میں نے آپ کو پڑھایا تھا، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا اور یاد کرنے بھی کی کوشش کی ہوگی۔ تو اس میں نے درخواست لکھنے کے بنیادی اصول بتائے تھے، شاید آپ لوگوں کو یہ کم بتائے گئے ہوں، تو چونکہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، تو لہٰذا اس کے بعد میں نے آپ کو اصولوں میں وضاحت کر دی تھی، ایک ایک چیز کی، ایک ایک نقطے کی وضاحت کر دی تھی۔ اس کے بعد جو آج کا لیکچر ہے اس میں نے آپ کو نمونہ بتایا کہ درخواست کا نمونہ کیا ہے، اس کے نمبر کس طرح آتے ہیں۔ اس کے بعد نمونہ بتانے کے بعد میں نے آپ کو دونوں درخواستیں وضاحت کے ساتھ کر دی ہیں۔ اب آپ مختلف موضوعات پر درخواستوں کی مشق کریں۔ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ
محلے کی صفائی کے لیے چیئرمین کے نام درخواست لکھیں۔ آپ اپنے ادارے میں گرلز کالج کے اجراء کے لیے وزیر تعلیم کو درخواست تحریر کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ایک اور موضوع بھی بہت اچھا موضوع بنتا ہے، اپنی یونین کونسل میں ڈسپنسری کے اجراء کے لیے درخواست لکھیں۔ تو اس طرح کے موضوعات کے حوالے سے آپ کو امتحان میں درخواست پوچھی جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے نا اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو پچھلا چوتھا لیکچر کا تھا اسی کا تسلسل ہے، یہ اسی کے تسلسل کی یہ کڑی ہے، پانچواں لیکچر۔ تو اس ہفتے ہمارا چوتھا اور پانچواں لیکچر ہوا ہے، جس میں ہم نے مکمل طور پہ درخواست پہ بات کی ہے۔ ویسے تو درخواست آپ جو ہے نا وہ دوسری تیسری کلاسز سے جماعتوں سے پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ نے فنکشنل اردو کا سبجیکٹ پڑھنا ہے، عملی اردو جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے درخواست لکھنا آنی چاہیے، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ یونیورسٹی سے کچھ سیکھ کے آئے ہیں۔ مطلب بہت اچھی آپ درخواست لکھیں، ایک ایک نقطے کو آپ جو ہے نا سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد اگر پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، نوازش۔